شعیب دستگیر کے تبادلے کے بعد سامنے آئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر شعیب دستگیر کی تبدیلی کی منظوری دیتے ہوئے صوبے کے نئے انسپکٹر جنرل آف پولیس کے لیے نام طلب کیے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے انعام غنی کی بطور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ انعام غنی گریڈ 21 کے آفیسر ہیں جو جنوبی پنجاب میں ایڈیشنل آئی جی پنجاب تعینات رہ چکے ہیں۔ دوسری جانب سابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر شعیب دستگیر کہتے ہیں کہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ کے بیان پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے کمانڈر کے خلاف بات کر کے رولز کی خلاف ورزی کی، قانون کے مطابق کارروائی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے شعیب دستگیر کو سیکٹری نارکوٹکس کنٹرول تعینات کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے زبان جواد باقر۔ ناظرین، عجیب سی ہلچل، پہلے بیوروکریسی میں، پھر کبھی ہم دیکھتے ہیں وزراء میں، مشیروں میں یہ تبدیلیاں دیکھتے ہیں، مگر اگر آئی جی کی طرف ہی دیکھا جائے صرف اور صرف پنجاب کے آئی جی تو 5 آئی جی تبدیل، اور مہینے کتنے آتے ہیں حصے میں کام کرنے کے لیے، 1 ماہ، 6 ماہ، 7 ماہ، 3 ماہ، اتنے ماہ کے لیے آئی جی رکھے جاتے ہیں۔ خیر، اب کے بار مدعا کیا بنا، بات کیا بنی، کیا میرٹ پر کام نہیں کر رہے تھے یا کہ کسی کی من مانی سے یہ لائے گئے ہیں انعام غنی صاحب دوبارہ سے؟ مسئلہ کیا تھا شعیب دستگیر صاحب کو، وجہ کیا بن گئی اب تبادلے کی؟ آخرکار جب وہ وزیر اعلیٰ سے مل کے آتے ہیں تو اس کے بعد 2 دن وہ مسلسل آفس نہیں جاتے۔ مگر دوسری جانب سی سی پی او لاہور وہ بھی سامنے ہیں، عمر شیخ صاحب، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے آئی جی بھی تبدیل ہوئے ہیں اور عمر شیخ صاحب کی گفتگو جی پلے کیجیے گا پیکج۔ غنی کتنی دیر تک اپنا کام جاری رکھتے ہیں؟ تحریک انصاف کے 2 سالہ دور میں 5 آئی جی تبدیل کیے گئے۔ وفاقی حکومت نے سب سے پہلے کلیم امام کو اس عہدے پر تعینات کیا، تاہم صرف 3 ماہ بعد ہی کلیم امام کو تبدیل کر کے محمد طاہر کو پولیس میں اصلاحات کے لیے تعینات کر دیا گیا۔ محمد طاہر کی بطور آئی جی پنجاب تعیناتی کے 1 ماہ بعد ہی انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ محمد طاہر کے بعد امجد جاوید سلیمی کو آئی جی پنجاب تعینات کیا گیا، تاہم انہیں بھی صرف 6 ماہ بعد ہی تبدیل کر کے عارف نواز کو 2019 میں اس عہدے پر تعینات کر دیا گیا، تاہم انہیں بھی تقریباً 7 ماہ بعد تبدیل کر کے ان کی جگہ ڈاکٹر شعیب دستگیر کو ذمہ داری سونپی گئی، اور اب ڈاکٹر شعیب دستگیر کو بھی اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں 6 آئی جی پنجاب انعام غنی کتنی دیر تک اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح سجاد میر صاحب، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، 2 سال 5 آئی جی تبدیل، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان معاملات؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایوب خان بھی جب ایک ڈکٹیٹر تھا، جب آیا تھا تو اس نے بیوروکریسی کے کچھ اصول جو ضوابط تھے ان کا احترام کیا تھا۔ عمران خان نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے پولیس کو اس طرح ٹھیک کیا ہے خیبر پختونخوا میں کہ ناصر درانی کو اختیارات دیتی ہے آئی جی کو، اور اس کو کہہ دیا کہ وہ جو کرنا چاہے کہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس پہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ اور دیکھو، ہم نے سارا خیبر پختونخوا میں پولیس کا سارا سٹرکچر تبدیل کر دیا، پنجاب میں بھی ایسا کریں گے۔ اسی ناصر درانی کو یہاں لے کر آئے وہ ایک ایڈوائزر کے طور پر پولیس کے، اور کہا گیا کہ اس کی نگرانی میں یہ کیا جائے گا۔ لیکن 1 ماہ کے اندر پہلا آئی جی تبدیل ہوا، 7 ناصر درانی نے استعفیٰ دے دیا، اور وہ دن اور آج کا دن پتہ نہیں کتنے ضلعوں میں کتنے ڈپٹی کمشنر تبدیل ہوئے ہیں، کتنے کمشنر تبدیل ہوئے ہیں، کتنے چیف سیکرٹری 4 کے کتنے یہاں سے گئے ہیں پنجاب سے، اور اتنے ہی غالباً آئی جی 5 کتنے یہ تبادلہ ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کنسسٹنٹ نہیں ہے، ان میں استحکام نہیں ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، اور مینجمنٹ میں جب کسی عدم استحکام کا شکار ہو جاتے ہیں تو عجیب صورتحال ہے۔ اب دیکھیے، لڑائی اگر ہوئی بھی ہے ڈی سی او یا سی سی پی او کی اور آئی جی کی، تو آئی جی کی شکایت کو دیکھیے، اگر ہمارے جنرل باجوہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کے بارے میں کہیں کہ صاحب یہ آدمی، یا لیفٹیننٹ جنرل ان کے بارے میں کہے کچھ بات نازیبا کہے یا ایسی بات کہے جو کہ پروٹوکول کے خلاف ہو، 5 منٹ نہیں لگیں گے وہ ان کو فارغ کر دیں گے۔ عمران خان کے اصول کے تحت بھی سارا اختیارات جو ہے وہ چیف کو حاصل ہونا چاہیے، پولیس چیف کو بھی، لیکن آپ نے کمال کر دیا، وہ آدمی وہیں کا وہی بیٹھا ہوا ہے۔
सुना है कि शायद इनके गांव का है. मैं वही लाइन पे लेते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, रिपोर्ट भी करते हैं शेराज निसार साहब और एंकर पर्सन भी हैं. शेराज निसार, बताइएगा कि क्या वजह आईजी तब्दील, 5वां आईजी तब्दील 2 सालों में? जी बिल्कुल, ये 5वां आईजी तब्दील कर दिया गया है. और आपको ये बताता चलूं कि जो सीसीपीओ लाहौर तैनात हुए हैं 2 दिन पहले, उन्होंने ऐसा जेस्चर देना शुरू कर दिया था 2 दिन पहले ही. तैनाती के फौरी बाद जो है वो इतवार वाले दिन की ऑफिस आए और सबसे पहले जो उन्होंने काम किया है कि जब तमाम अमला सीसीपीओ दफ्तर का वापस घरों को चला गया है तो उन्होंने वायरलेस पर कॉल चलवाई कि तमाम अमले को वापस बुलवाया जाए. और वो 11 बजे तक अमला सारा बैठा रहा कि सीसीपीओ जो है वो ऑफिस आ रहे हैं. फिर उसके बाद दोबारा मैसेज किया गया कि जी सीसीपीओ की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो ऑफिस नहीं आ रहे और अमला वापस गया. दूसरे दिन इतवार को भी उन्होंने ऐसे ही किया है. अब बात यह है कि वो ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा, सीसीपीओ लाहौर जो तैनात हुए हैं मोहम्मद उमर शेख, कि जी आईजी के और मेरे सीनियरिटी में सिर्फ 2 साल का फर्क है. वो 30 साल से सर्विस में है, मैं 28 साल से सर्विस में हूं और मैं बहुत से कोर्सेज जो हैं वो उनसे ज्यादा कर चुका हूं. ये डेकोरम नहीं होता. आईजी पंजाब अगर तैनात किया, और इमरान खान साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान है, उन्होंने ये बरमला कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शुएब दस्तगीर से ज्यादा अच्छा पुलिस अफसर जो है वो पाकिस्तान में नहीं है. और अब उन्हीं की मंजूरी से जो है वो शुएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया है और सीसीपीओ लाहौर जो लगाया गया. देखिए, डॉक्टर शुएब दस्तगीर का मौकफ जो है वो असूली मौकफ था कि अगर आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो 1 यूनिट सिस्टम खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस की जो तारीख है 48 साल हो चुके हैं उसको, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आईजी को एतमाद में लिए बगैर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीएम के साथ मिलकर जो है वो कोई सीसीपीओ लगा दे. अगर आईजी ने ये मौकफ लिया कि सीसीपीओ को लगाने के लिए मुझे पूछना चाहिए था या मुझे एतमाद में लेना चाहिए, तो ये गलत बात नहीं है. लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि डॉक्टर शुएब दस्तगीर और सीसीपीओ लाहौर जो अब तैनात हुए हैं, ये ऑलरेडी आपस में इनकी चपकश पहले से चल रही थी. डिपार्टमेंटल जो चपकश है वो चल रही थी और डॉक्टर शुएब दस्तगीर और जितने भी सीएसपी अफसर है उन सबका एक ग्रुप बना हुआ है. तो सीसीपीओ लाहौर तैनात होने के बाद जो है वो शेख उमर ने जो है वो शायरी शुरू कर दी थी उस ग्रुप में और आईजी को टोंट किया जा रहा था, जिसका आईजी ने माइंड भी किया. और सीसीपीओ ने बरमला ये कहा कि जी मैं सिर्फ 2 साल इनसे जूनियर हूं, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहा हूं, मैं वॉशिंगटन से पढ़ के आया हूं, मैंने वहां पे कोर्सेज किए हैं क्राइम के. अगर सीनियर हैं भी, कोई शक नहीं है कि सीसीपीओ लाहौर जो तैनात हुए हैं वो बहुत ही अहलियत के माहिर हैं, काबिल हैं वो. लेकिन ये डेकोरम नहीं है कि आप ऑन द रिकॉर्ड आईजी को जो है वो इस तरह डिग्रेड करें. और फिर सीएम जो है वो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा है आज पंजाब असेंबली में कि मैं दोनों का मौकफ सुनने के बाद फैसला करूंगा. सही. अच्छा, आप इसमें यह भी कुछ हो रहा है, सुना कि कुछ और पुलिस अफसर जो हैं उन्होंने नए आईजी के तहत काम करने से इनकार कर दिया कि वो जूनियर हैं. जी बिल्कुल ऐसे हुए. और सीपीओ जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस है हमारा, वहां पे इनाम गनी जो तैनात हुए हैं आईजी, उनसे 11 ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो एडिशनल आईजी हैं जो उनसे सीनियर हैं. और उनमें से एक अभी जो एडिशनल आईजी हैं तारक मसूद यासीन, वो सबसे ज्यादा सीनियर है. उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता इनकी सुपरविजन में. जबकि आईजी पंजाब जो तैनात हुए हैं इनाम गनी, उनका भी पहला बयान आ गया है कि मेरे साथ जो काम नहीं करना चाहता वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं होगा. अब पुलिस का जो मोराल है वो इस वक्त इतना डाउन हो चुका है कि इस वक्त 4 ग्रुप बन गए हैं. एक सीएसपी ऑफिसर जो है वो आज तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है वो सीसीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पहुंचे हैं, जिन्होंने आईजी पंजाब जो साबिक आईजी हो चुके हैं डॉक्टर शुएब दस्तगीर, उनसे इजहार यकजहती की है. आपको ये भी बताता चलूं कि जब इमरान खान साहब ने पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पर वजीर आला पंजाब को 30 मार्च को कहा कि इसको फौरी तौर पर जो है वो इस पर अमल दरामद करवाया जाए, उस वक्त भी किसी को एतमाद में नहीं लिया गया. और जब वजीर आला पंजाब ने उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश की तो यही सीएसपी ऑफिसर थे जिन्होंने इनकार कर दिया कि हमें बताए बगैर, हमारी मशावरत के बगैर जो पुलिस रिफॉर्म्स की जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है. और ये फैसला सीएम को फिर बदलना पड़ा और वापस तहरीरी तौर पर इमरान खान को, वजीर आज़म पाकिस्तान को लिख के भेजा
کہ پولیس افسر جو ہیں ایڈیشنل آئی جی لیول کے جتنے بھی سی ایس پی آفیسر ہیں وہ ہماری اس ریفارمز کے ساتھ متفق نہیں ہے. عمران خان صاحب کو فیصلہ بدلنا پڑا. جب یہ حکمران نہیں تھے، اقتدار میں نہیں آئے تھے، اس وقت ان کی باتیں اور تھیں. اب جب اقتدار میں آ گئے ہیں تو پولیس سے جب تک پولیٹیکل انفلوئنس ختم نہیں کریں گے شہریوں کو کوئی سکون نہیں ملے گا. ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اگر پولیس میں گروپ بن گئے ہیں جیسے کہ اب نظر آ رہا ہے تو یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. ہمیشہ ٹیمیں جیتتی ہیں، قومیں جیتتی ہیں. ملک جو کامیاب ہوئے ہیں ان کی قوموں نے کامیاب کروایا ہے. اور اگر ہماری فورس جو ہے پنجاب پولیس کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، جو پولیس کے 4 گروپ اس وقت بن چکے ہیں اور اس وقت سی سی پی اور لاہور میں جو تعینات ہوئے 3 دن پہلے انہوں نے اپنا ایک اجلاس بلایا جس میں صرف لاہور پولیس کے جو افسران ہیں وہ شامل ہیں. اب ایک عجیب سی بن گیا صورتحال کہ جو پولیس آفیسر جو ہے وہ سی سی پی لاہور کا ساتھ نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی صبح تبدیل ہو جائے. اور جو ایڈیشنل لیول کے ہیں، ایڈیشنل آئی جی لیول کے ہیں، ڈی اے جی ہیں، وہ اس وقت ابھی بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ڈاکٹر شعیب دستگیر سے. اور ڈاکٹر شعیب دستگیر کا صرف سب سے جو ان کی طرف سے بھی جو اقدام وزیر اعظم کو پسند نہیں آیا، وہ 2 دن سے دفتر ہی نہیں آئے. اگر انہوں نے اپنا جو احتجاج ریکارڈ بھی کروانا تھا تو ان کو دفتر ضرور آنا چاہیے. تو انہوں نے پہلے ہی میڈیا تک یہ بات پہنچ گئی کہ ڈاکٹر شعیب دستگیر نے کہا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ہے بہت سی اور بھی باتیں آ رہی ہیں کہ جس دن مریم نواز جو نیب کے دفتر پیش ہونے گئی ہیں وہاں پر ڈاکٹر شعیب دستگیر کو ذرائع کا یہ انتہائی معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان سے کچھ اور کام کروایا جانا تھا. ان کو کہا گیا کچھ ایسے مقدمات درج کیے جائیں جو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، جو میرٹ پہ جو مقدمہ بنے گا وہی ہوگا. تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ڈاکٹر شعیب دستگیر نے اس دن ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا. بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا، کچھ ہماری کمنٹس کی ضرورت رہی نہیں، صرف یہ نقشہ سامنے آ گیا ہے. نقشہ سامنے آ گیا کہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے نا وہ بالکل جو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ دار ہوتی ہے وہ بکھر چکی ہے، وہ گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے. خدا نہ خواستہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری فوج میں کوئی اختلاف پیدا ہو چیف کے ساتھ، خدا نہ خواستہ یہ پیدا ہوا گروپ بن گئے، خدا نہ خواستہ یہ مسلح فورس ہے، ہماری فورس ہے لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے کے لیے. سجاد صاحب یہ وہی پی ٹی آئی ہے نا جو کہتی تھی ریفارمز لے کے آئیں گے، وہ چودراہٹ ریفارمز کی بات کر رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے وہی مریم والا معاملہ یہ تک کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو انڈیپینڈنٹ کریں گے. پہلے ہی ایک وہ پاک پٹن کے واقعات پہ انہوں نے ڈی ایس پی کو بدل دیا. اچھا اس پر یہ چونکہ خاندان آل عمران پہ بات گئی تو اس لیے اس پہ بڑا اثر ہوا، تاثر ہوا. لیکن اب جو بات پیدا ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک سی سی پی او کو کی مدد کے ساتھ جو ان کے شہر کہا جاتا ہے گاؤں کا ہے، دیکھیں پہلے جو شراب کا انہوں نے دیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں عزیز ہے، اب پتہ چلتا ہے گاؤں کا ہے. بہت عزیز ہے ان کو اپنا علاقہ، لیکن صوبہ جو ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے وہ میرٹ پہ چلائیں گے تو چلے گا. ورنہ عمران خان کے یہ کہنے سے کہ یہ وسیم اکرم پلس ہیں اس سے صوبہ نہیں چلا کرتا. اور اب یہ کہنا کہ پنجاب پولیس بہرحال ایک ریپوٹیشن تھی اس کی، سندھ میں ہم سنتے تھے آئی جی کے خلاف صوبہ ہو گیا ہے یا ایک آئی جی کی کورٹ پہ امام صاحب ادھر گئے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا وہ ٹینشن بن گئی، وہ ہوتا ہے، یا کورٹ پہ چلا گیا، کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے. اب پنجاب کی جو صورتحال ہے کہ آپ نے ایس پی بدلے، آپ نے ڈی سی بدلے، آپ نے کمشنر بدلے، اور اب آپ نے آئی جی اور چیف سیکرٹری بھی بدلے. صبح کیسے چلے گا؟ اور صبح اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ومس پہ چلے گا تو نہیں چلے گا. یعنی آپ چاہتے ہو کہ آپ اعلان کر دیں اور کہہ دیں کہ مریم نواز کو اٹھا لیا جائے یا مریم نواز سے پتھراؤ کر دیا جائے یا اس پہ گولی چلا دی جائے تو نہیں چلے گی. یہ دیکھیے یہ آپ کے خواب ہیں اور اس خوابوں کو آپ اپنے قوم کے خوابوں کو بکھرنے کے لیے استعمال نہیں کریں. بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ کوئی مستحسن نہیں ہے. ایک ایک بات لوگوں کو معلوم ہے. دیکھیے جیسی انہوں نے بات بتائی پوری کی پوری ڈیٹیل، یعنی یہ کہانی ہمارے اکثر لوگوں کے علم میں ہوگی کہ پنجاب میں پولیس کیا کر رہی ہے، کہ پولیس کیا کام کرے گی، تھانہ کیسے چلائے گی. تھانہ کلچر پہلے بدنام ہے، اب مزید بدنام ہو جائے گا. میرے خیال میں اس سے بری صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی، اور جس نے پیدا کی ہے اس کو ملک کا، صوبے کا سربراہ رہنے کا حق نہیں پہنچتا. میں یہ تک کہوں گا. سجاد میر صاحب ہمیں بریک پر جانا، بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. ٹیک اے بریک.